کدی سونا کرم کماوے۔ قرآن مجید میں ایک معروف صورت ہے سورہ عصر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ سلام کے بعد وہ سورہ عصر پڑھتے تھے۔ یہ دین کے جو مطالبات ہیں اور توحید و سنت کے جو تقاضے ہیں ان کا جامع بیان ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ تو صحابہ اس کی تلاوت کرتے گویا ایک دوسرے کو مقصد حیات یاد کراتے۔ قرآن مجید نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام آپ کے زبانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان نقصان میں، سارے نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور پھر یہاں بس نہیں کی، چونکہ ان کو انشراح صدر ہو گیا تھا، ان کی روح آواز دینے لگی تھی کہ جس ایمان پر میں ہوں حقیقت یہی ہے، اور جو عمل میں کر رہا ہوں زندگی کا مقصد یہی ہے، انشراح صدر ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے آواز دینی شروع کر دی، لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ تم دور کھڑے ہو، یہاں آؤ جہاں میں ہوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، انہوں نے پھر آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنی شروع کر دی۔ جو سودا اپنے پاس تھا وہ پھر آگے انہوں نے بیچنا شروع کیا، دینا شروع کیا، تقسیم کرنا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر اجالا بڑھنے لگے تو چور پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے لائٹوں کو بند کرنے کی اور دیے جلانے والوں کو پریشان کرنے کی۔ تو فرمایا کہ چونکہ وہ حق بات کی نصیحت کر رہے تھے تو حق کے راستے میں تکلیف بھی آتی ہے۔ انہوں نے پھر لوگوں کو کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی نصیحت بھی کریں گے اور صبر کی تلقین بھی کریں گے۔ پہلی بات تو اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں، کوئی چیز بھی جب تک باتوں میں رہتی ہے نا وہ مزہ نہیں دیتی، اور جب وہ عمل کی دنیا میں آ جاتی ہے تو اس کی لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ لفظ تو طوطے کو بھی رٹا دیے جائیں تو کچھ نہ کچھ بیچارہ کیا ہی دیتا ہے۔ تقریر، کئی دفعہ یہ تقریری مقابلے ہوتے ہیں تو بچوں کو یاد کرا دی جاتی ہے تو بچے انعام لے کے آ جاتے ہیں۔ تو تقریر، گفتگو، لب و لہجہ یہ کام ہو جاتا ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ پریشان وہ شخص ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے، پھر غور کریں میری بات پر، دنیا میں سب سے زیادہ کرب میں وہ آدمی مبتلا رہتا ہے جو کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ تو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لفظوں کے گورکھ دھندے میں زندہ ہوتا ہے تو کب تک اس طرح چلے گا؟ یعنی روز ایک بندہ کہتا ہے مر جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، روز کہتا ہے، صبح و شام کہتا ہے، لیکن وہ مرنے کے لیے 5 منٹ بھی تیاری کوئی نہیں کرتا، دعویٰ روز کرتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے واعظین پر، میری طرح کے لوگوں پر نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو کرنا ہے عمل، پر اس کے لیے تو 2 باتیں بڑی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر تو 2 باتیں کافی ہیں۔ اور اگر کرنا ہے لیکچر، ایک باقاعدہ شعبہ ہے نا لیکچر دینا بھی، اور بہت سارے لوگ ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ پھر تو آپ روز نئے سے نئے حروف جمع کریں گے، پھر تو نئی سے نئی بات تلاش کر کے لائیں گے، لوگوں کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ پچھلے جمعے بھی سنی تھی آج کو نہیں سنائے۔ تو انسان جب وہ اس کی بات اس کا اصل مقصد بن جاتی ہے پھر اسے مزہ آنے لگ جاتا ہے، پھر اسے سرور آنے لگتا ہے، پھر وہ کیفیت کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔
مسلمان جب تک عمل نہیں کرتا، عمل، دیکھو نا سادی سی بات ہے، ایک شخص کی سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ ہاتھ دھو کے روٹی کھانا یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادی سی بات ارشاد فرمائی، بڑی سادی سی، اس پر یہ ہے کہ آپ اب کہیں کہ میں نے اس پر لیکچر دینا ہے، اس پر میں نے تفصیلات میں جانا ہے، میں نے اس کی جو ہے وہ سائنسی توجیحات کرنی ہے، اس کی معیشت اور معاشرت پر کیا اثرات ہیں یہ میں نے غور کرنا ہے، تو ضرورت نہیں۔ سرکار نے عمل کرنے کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے رزق میں برکت ہو جائے، وہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیا کرے۔ دیکھو بات کو سمجھو، آپ مجھے یہ بتلائیں، بہت بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، فلسفے میں نہیں الجھتے، کتنے فیصد لوگ ہیں جو سرکار کے صرف اس فرمان پہ عمل کرتے ہیں کہ روٹی کھانے سے پہلے؟ مشکل کام ہے کوئی؟ اس کے لیے سیمینار کرنے چاہیے، اس پر 6 جلدوں کی کتاب کی ضرورت ہے۔ کھانے سے پہلے ایک سادی سی بات ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کی یہ عادت بھی پختہ، تو میرا خیال ہے شاید میں ٹھیک ہوں۔ بہت بڑی باتوں میں جانے کی بجائے آپ جب عمل کر لیتے ہیں نا، عمل کر لیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اے اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا کر دے۔ راہ چلتے بندے سے بھی بوڑھی بی بی نے، ان پڑھ عورت نے کوئی نصیحت لے لی ہے تو وہ اس پر نہ پورا مکان بنا کے بیٹھ گئی ہے اور پکی ہو گئی ہے۔ اس نے، بہت سارے لوگ دلائل دینے والے کچے پکے ہوتے ہیں، دلائل قائم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ عمل کا رستہ ان کے لیے مشکل ہے، لہٰذا آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نہ جھولیاں کھول کے بیٹھا کرتے تھے، ادھر حضور کی زبان سے کوئی بات نکلتی ادھر وہ عمل کر کے دکھا دیا کرتے۔